बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज का टॉपिक भी इस लिहाज से हम है कि हम जो है वो अपने लाइफ को लेकर कितना सीरियस हैं और हम अपने खालिक को लेकर कितना सीरियस हैं। तो देखते हैं वीडियो का आज का हमारा टॉपिक क्या है। बेसिकली टॉपिक जो होता है ना, एक उस पे पूरा टॉपिक जो है ना वो इन्हिसार करता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है। आज टॉपिक है कि आप अल्लाह को किस अंदाज से देखते हैं। यानी कि अल्लाह को भी देखने के, उसे महसूस करने के बहुत से अंदाज होते हैं। तो देखते हैं हम कि हम अल्लाह ताला को किस नज़रिए से, किस अंदाज से हम देखते हैं। अपने करीब, अपने आप में हम किस अंदाज से देखते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। काइंडली जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपको पता है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के पास खड़े थे और तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए। उन कैदियों में से उन्होंने एक औरत को देखा जो पागलों की तरह किसी को तलाश कर रही थी और रो रही थी। और अचानक उस औरत की कैदियों में से उस औरत को यानी कि एक बच्चा मिल गया। वो बच्चा उस औरत का था और जब उसने अपने बच्चे को ढूंढ लिया तो उस औरत ने उस बच्चे को उठाकर अपने पेट से यानी कि लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया और फिर उसे दूध पिलाने लगी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, क्या तुम में से किसी को लगता है कि ये औरत अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी? क्या तुम में से किसी को लगता है कि ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? तो इस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फौरन से कहने लगे कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसा नहीं करेगी। क्या आपने वो नहीं देखा जो हमने अभी देखा? वो औरत कैसे अपने बच्चे को दीवानों की तरह कब से ढूंढ रही थी और जैसे ही उसे उसका बच्चा मिला उसने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम में से हर एक से इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और रहम करने वाला है जितना एक माँ अपने नौज़ायदा बच्चे, यानी नया जना हुआ बच्चे को हम नौज़ायदा बच्चा कहते हैं, नौज़ायदा बच्चे से करती है। इस हदीस में हम सब के लिए एक सबसे बड़ा सबक ये है कि जब एक माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह के फैसले हमारे लिए बुरे हैं। जब एक माँ को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है तो फिर हम अल्लाह को हमसे किस कदर मोहब्बत होगी। अब हमें यहाँ खुद से सवाल ये करना है कि हम अल्लाह को किस अंदाज से देखते हैं। क्या हम अपने अल्लाह को रहीम समझते हैं या फिर अल्लाह को इंतकाम लेने वाला रब समझते हैं? हमारी इसी सोच से तो हमारी ज़िंदगियां बदलती हैं। जब हम अल्लाह को रहीम जानने लगेंगे तो फिर हमें हमारी आजमाइशें अल्लाह की तरफ से सज़ा नहीं लगती। जब हम अल्लाह को मोहब्बत करने वाला जानने लगते हैं तो फिर हमें अल्लाह के फ़ैसले तकलीफ़ नहीं देते और ना ही फिर हमारे जहन में ये वसवसे आते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता। हम जिस अंदाज से अल्लाह को देखते हैं उसका सबसे ज़्यादा असर हमारी इबादतों पर पड़ता है। जब हम अल्लाह को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं तो फिर हमें इबादतों में भी मज़ा आने लगता है। फिर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हमें मायूस नहीं करते। फिर हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाता है। फिर हम ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखने लगते हैं। फिर हम भी बहुत मुस्बत जो है वो हमें बदलाव आ जाता है। फिर हम इबादतों को ऐसे नहीं देखते कि जैसे ये हम पर कोई बोझ है, बल्कि फिर तो हम इबादतों के मौका ढूंढते हैं। फिर हम रोज़मर्रा की चीज़ों में अल्लाह की मसलहतें देखने लगते हैं। फिर हमारे साथ जो भी हादसा हो या फिर जो भी राहत आए, हमें उन दोनों में अल्लाह का प्यार और अल्लाह का रहम महसूस होने लगता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अल्लाह को सिर्फ बदला लेने वाला रब के अंदाज से देखते हैं तो हम ज़िंदगी के कई सारे पहलुओं के हवाले से मायूस होने लगते हैं। फिर हमें अल्लाह के हर फैसले पर एतराज़ रहता है। फिर हमें इबादतें बहुत सख्त लगने लगती हैं। फिर हर आजमाइश पे हमारा दिल अल्लाह के हवाले से बदगुमान होने लगता है, ये सोचकर कि अल्लाह को हम अच्छे नहीं लगते। फिर अल्लाह से गिले शिकवे जो हैं वो बढ़ जाते हैं।
پھر بات بات پر ہم ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی کیوں، اور پھر اللہ کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے بارے میں جو ہے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور اچھا گمان کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی کہ جب ماں اپنے بچے کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتی تو پھر اللہ اپنے بندے کو کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یعنی اللہ جو بھی ہمارے حق میں کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور ہمیں بجائے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کے ان فیصلوں پر چپ چاپ راضی ہو جانا چاہیے۔ جب نئے جنے ہوئے بچے کی طرح ہم بھی وہی ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس سے ہمیں اپنے اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ جیسے نئے جنے بچے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا، کیونکہ اس کے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا کون سا فیصلہ ہمارے لیے آگ بن جائے گا اور ہمیں جلا دے گا۔ اس لیے اپنے معاملات میں اللہ سے مدد لیں، اور جو فیصلہ اللہ سنا دے اسے بنا کوئی سوال کیے مان لیں، کیونکہ وہی فیصلہ آپ کی حفاظت کا فیصلہ ہے۔ آپ کو کبھی بھی اللہ کی بات مان کر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا اللہ رحیم ہے تو ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات پر سوال اٹھانے نہیں پڑیں گے۔ بس ہم اللہ کو ویسے ہی تو نہیں دیکھتے جیسے ایک ایمان والے مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے دل میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اور ہماری زبان پر بس یہی کلمات ہوتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی اور اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ کوئی ماں ایسا کرے گی کہ اس کا بچہ رو کر اس سے جو چیز مانگ رہا اور اسے وہ چیز نہ دے؟ اگر وہ اتنے رونے کے باوجود بھی اپنے بچے کو وہ چیز نہیں دیتی تو اس چیز میں کوئی تو ایسی خرابی ہوگی نا، جو ماں نے اپنے بچے کے آنسو دیکھنا گوارا کر لیے لیکن اسے وہ چیز دینا گوارا نہیں سمجھا۔ تو پھر اللہ تو ماں سے بڑھ کر بہت محبت کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس نے جو چیز دے دی وہی خیر ہے، اس نے جو ہمیں چیز نہیں دی اس میں گڑبڑ ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے ساتھ بحث کریں اور نافرمانی پر اتر آئیں، آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہی آپ کو سکون ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس بھروسے سے ہی اس گڑبڑ چیز کو اللہ آپ کے لیے بہتر بنا دے۔ آپ اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو آپ اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ آپ کے لیے بڑھ کر آپ کو اجر دے گا نا۔ بس کبھی بھی ضد نہ کریں اور کبھی بھی غلط راستہ نہ چنیں۔ جیسے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے ویسے ہی آپ بھی اللہ سے محبت کریں، اور محبت کا سب سے پہلا قدم یقین ہوتا ہے، اور بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی یقین کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھنے کا اپنا انداز جو ہے وہ ہر کسی کا اپنا ہے، اور اس انداز کو ہمیں بدلنا چاہیے، اور ہم بدلیں۔ آپ کی زندگی خود بخود جو ہے وہ بدل جائے گی اگر ہم اللہ کو اس خوبصورت انداز کے ساتھ دیکھیں جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو خوبصورت انداز کے ساتھ دیکھتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ اور اس کی اگزامپل اگر آپ کو سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی تو آپ خود اپنی ماں کو دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے ہماری مائیں ہم سے شفقت کرتی ہیں، اور اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ چیز ہمارے لیے اسے لگتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نہیں صحیح تو وہ ہمیں اسے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہماری ضد اور انا کی بدولت جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، سپوز ہم کسی چیز پہ اترا جاتے ہیں، ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں انہیں مجبوراً وہ چیز دینا پڑتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ ماں کا ایک تجربہ ہوتا ہے، اس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ گزرا ہے وہ میرے بچے کے ساتھ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ اس کے حق میں بہتر ہو، ہمیشہ برا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر ایسی ذات ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کے ہر حال سے واقف ہے، تو ہم اتنی بدگمانیاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں رکھیں؟ استغفر اللہ۔ ہمیں جتنی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ محبت بھرا انداز اپنانا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں اس چیز کا اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں سے زیادہ جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس چیز کا گمان رکھیں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے فیصلے کرنا آسان ہو جائیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہونے دے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہم بعض اوقات اس چیز پہ اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے یا ہمیں جو چاہیے وہ بالکل پرفیکٹ ہے،
چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن ہم نے اپنی ضد جو ہے وہ نبھا کے چھوڑنی ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا ہمیں اس رویے کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم صبر کا دامن لیں اور دعا اور نماز سے سہارا لیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے بری چیز کو ہمیں اچھی اور بہترین کر کے ہمیں جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ صرف اس لحاظ سے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اس چیز کا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کوئی ایسا نقصان نہیں ہونے دے گا جس سے جو ہے وہ جو ہماری تکلیف سے، جو ہماری اذیت سے بالکل باہر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے یہ بھی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر اتنی اذیت دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، اتنی تکلیف پہنچاتا ہوں۔ اور تکلیف پہنچانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب لینا چاہ رہا ہے۔ ہم اس چیز کو بھی پازیٹیو لیں، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف میں بھیجا یا مجھے تکلیف پہنچائی یا مجھے جو آزمائش میں ڈالا، میں اتنی دیر سے اتنی آزمائش میں ہوں۔ نہیں، ایسے گمان جو ہے بدگمانیاں اپنے ذہن سے نکال دیں گے، وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کو اگر ہم پازیٹیو سینس میں لے کے جائیں تو ہم اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں جو ہے وہ اگر اس آزمائش میں ڈالا ہے، اس تکلیف میں ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے معاملات سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔